تاریخ بہت بے رحم ہے. وہ عوام اپنی منشا کے مطابق آپ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے. آج کا فیصلہ پاکستان کی اس سپریم کورٹ کے لیے، اس کے قابل احترام ججز کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اولاً تو وہ شرمناک کیس جس کی وجہ سے اس معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو آج باعزت بری ہونا چاہیے. دوسرا ریزرو سیٹس کا کیس، اس کے اوپر بھی ہم کلیئر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور اس کے بعد SIC کا حق ہے. ہمیں ہمارا حق دیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ گزری ہوئی رات پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی عوام کی منشا، پاکستان کے آئین اور دستور کے اوپر باری نہیں پڑے گی، کیونکہ وفاقی دارالحکومت کی راتیں فیصلوں سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ سرگوشیاں ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں کی جاتی ہیں. ہم امید کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہوں، وہ لاجیکل گراؤنڈز ہوں، وہ مورل گراؤنڈز ہوں. ہم ہر لحاظ سے یہ کیس جیت چکے ہیں. یہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی آئے گا اور فیصلے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کامنٹ کریں گے. لیکن یہ فیصلہ یہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ جسٹس کارنیلیس کے ساتھ اس کی لیگیسی کو کون فالو کرے گا اور مولوی مشتاق کی لیگیسی کو اور جسٹس منیر کی سو کالڈ ایک جو ڈارک لیگیسی ہے اسے کون فالو کرے گا. میرا خیال ہے کہ تاریخ بہت بے رحم ہے. وہ عوام اپنی منشا کے مطابق آپ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے. آج کا فیصلہ پاکستان کی اس سپریم کورٹ کے لیے، اس کے قابل احترام ججز کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز جج صاحبان اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. تھینک یو سو مچ. سر ایک سوال حامد رضا صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا. کیا آپ کو بولنے کا موقع ملا؟ آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا اور آپ سے بات میں سوال ہے، کیا مسلسل آ رہے ہیں پیشی پہ؟ آپ کا اس کیس کے ساتھ کیا لنک جڑا ہوا ہے؟ جی مجھے تو کوئی موقع نہیں ملا. میں تو تقریباً 7 ہیرنگز کے اوپر مجھے خود بلوایا گیا تھا اور اس کے بعد میں کھڑا رہا. شاید کوئی ایسی چیز نہیں ملی. میں تو صرف الیکشن ڈے پہ آخری 5 گھنٹوں میں ہونے والی داستان بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہوا کیسے اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو مجروح کیسے کیا گیا. ہمیں کیسے ROs کے آفس میں انٹریز ڈینائی کی گئیں ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن، ایٹ دا ٹائم آف سکروٹنی، ایٹ دا ٹائم آف سمبل الاٹمنٹ، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن موقع نہیں دیا گیا. امید ہے کہ بہت سارے جو ہمارے قابل احترام ججز ہیں ان کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں. وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، یہیں کا میڈیا دیکھتے ہیں، اس سے ان کو بہت ساری چیزوں سے آگاہی ہوگی. لیکن یہ گلہ بہرحال رہے گا کہ ہماری اس سپریم عدالت کے چیف جسٹس جب قومی اسمبلی میں آئے تھے تو پوری قومی اسمبلی نے ان کی گفتگو کو تحمل سے سنا تھا. لیکن اسی قومی اسمبلی کا فارم 45 کا نمائندہ جب اس عدالت میں آیا تو اس کی آواز کو نہیں سنا گیا. تھینک یو.